ایک عورت آ گئی, اس نے دعویٰ کر دیا. اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا, کہتا جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے, تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں, اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا. اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے. اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی. اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے. اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو. ختم ہو گئی بات. شریف آدمی کیسے جھگڑا کرے؟ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر اس طرح بھی بندہ کر دے تو باتیں پھر بھی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں نہ دے دی, ایسے تو نہیں نہ کوئی دے دیتا 4 مرلے, او بھائی ایسے تو نہیں نا. فوراً فرمایا حضرت سعید بن زید, فرمایا دے دو اسے. تو آپ کے اہل خانہ کہنے لگے حضور جب آپ اسے کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا تم دے دو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا, اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے. فرمایا اٹھانے دو اسے, توق اسے اٹھانے دو. اور ایک حدیث میں فرمایا 7 زمینوں میں دھنسا دے گا اللہ اسے اٹھانے دو, دے دو. لیکن تکلیف تو ہوتی ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ کہاں سے اتنا حوصلہ بندہ کرے, دل تو ٹوٹ جاتا ہے نا کہ یار میرے اوپر اس طرح الزام لگانا, اور اس طرح کسی شخص کے بارے میں, وہ بندہ جس نے زندگی تقوی میں گزار دی, اس پر اتنا گھنونا الزام لگا دینا. اب حضرت سعید بن زید نے نا لوگوں کو کہہ دیا دے دو, لیکن جب تنہا گئے تو دل ٹوٹا ہوا تھا, کلیجہ پھٹا ہوا تھا, طبیعت پریشان تھی. ہاتھ اٹھائے, کہا اللہ سچائیاں بھی تو جانتا ہے, جھوٹ بھی تو جانتا ہے, ظاہر چیزوں کو بھی تو جانتا ہے, چھپی ہوئی کو بھی تو جانتا ہے. اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے, اور اللہ یہ جو زمین اس نے مجھ سے لی ہے نا پھر اس میں اس کی قبر بنا دے. بعض شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت سعید بن زید تو پہلے وصال کر گئے, لیکن وہ عورت زمین تو لے لی, گھر میں رہتی تھی پر اندھی ہو کے رہتی تھی, ڈھونڈتی پھرتی تھی, دائیں بائیں جاتی تھی. تو لوگ اسے کہتے تھے کیا بنا؟ کہنے لگے کچھ نہ پوچھو, مجھے سعید بن زید کی دعا لگ گئی, مجھے لگ گئی دعا. تڑپتی تھی, روتی تھی. کنواں کھدوایا ہوا تھا, امیر لوگوں نے گھر میں کنواں کھدوایا ہوا تھا, تو یوں لگتا ہے کہ پانی بھی کوئی نہیں پلاتا تھا, کوئی نواسا نواسی پوتا پوتی بھی قریب نہیں آتا تھا. پانی پینے کے لیے کنویں میں گئی تو اندر ڈوب کے مر گئی. اس کا گھر ہی اس کی قبر بن گیا. دیکھیں نا, لوگ اس وقت سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھا نا میرا پتہ چل گیا. ہنس رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا میں نے کتنا رسوا کر دیا, دیکھا پھر فلانا کتنی منتیں کر رہا تھا, دیکھا. اور تمہیں پتہ نہیں, تم کیا سمجھتے ہو کہ جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا اس کا کسی جو ہے وہ وزیر مشیر اور بڑے آدمی سے تعلق نہیں تھا, تو وہ تمہارے ہتھے چڑھ گیا. یاد رکھنا اگر اس کا وزیر و مشیروں سے تعلق نہیں نا غریب کا, تو اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ اللہ تو وارث ہے کہ نہیں مومنوں کا؟ نبی پاک تو والی ہیں کہ نہیں اپنی امت کے؟ تو تم کس طرح سمجھتے ہو کہ بندہ اور وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا, رب بے وارثہ کر کے مار دے. تو ہم جب چل رہے ہوتے ہیں نا تو پھر تو ہماری قد کاٹ کا کون مقابلہ کرے, اور جب ہم چڑھ جائیں ہوا کے گھوڑے تو پھر کون ہمارا رخ پھیرے. لیکن یاد رکھنا ایک عدل کرنے والی ذات ہے, جب لگامیں کھینچتی ہے تو پھر لوگوں کو کوئی چارہ. اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی کام ایسا نہ کریں, کبھی بھی. آگے بڑھتا ہوں. بصرے کا گورنر حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی تھا. تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی بزرگ تھے, تو آپ نا اس کے غلط کاموں پہ اسے ٹوکا کرتے تھے. ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ٹوکتا ہے تو ہمیں ضد چڑھتی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ میں پہلے دیکھ لوں میری کہیں کوتاہی پہ تو نہیں ٹوک رہا. وہ ظالم تھا, آپ اسے ٹوکتے تھے. تو جب روک ٹوک ہونے لگی تو یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہ ہو. روک ٹوک بڑی تو اس نے بلا لیا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے کہنے لگا میں آپ کو قتل کروں گا. تو آپ فرمانے لگے جس طرح تو مجھے قتل کرے گا نا, میرا رب بھی تجھے اسی طرح ہی قتل کرے. اللہ والے تھوڑا کسی سے ڈرتے ہیں, وہ اسی طرح تجھے قتل کرے گا. کہنے لگا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ مجھ سے معافی مانگ لیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو آپ فرمانے لگے معافی تو میں روز مانگتا ہوں, پر صرف اپنے رب سے. تجھ سے کاہے کی معافی مانگوں, کس بات کی تجھ سے معافی مانگوں؟ کہنے لگا پھر آپ باز جلاد سے کہنے لگا اسے قتل کرو. آپ نے ہنسنا شروع کر دیا. تو وہ کہنے لگا ہنستے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ ہنس رہا ہوں کہ خدا کا کمزور بندہ ہو کہ تو کس طرح کی جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا. اس نے کہا پکڑو, اور غصے میں آ گیا, پکڑو اور انہیں قتل کرو. جب قتل کرنے لگے تو آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا اور پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی تو کہنے لگا اچھا اس کا رخ پھیر دو کعبے سے. تو آپ کا جب رخ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے, فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ,
تمہیں پتہ نہیں منہ جدھر بھی کرے اللہ ادھر ہی ہوتا ہے. تو بڑا بیوقوف ہے. تو کعبے سے رخ پھیر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ مقید ہے. ادھر رب تو ہر طرف ہے. جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے. میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جدھر دیکھتا ہوں ادھر. جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا, تو جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا. اندر بھی تو ہے تے باہر بھی تو ہے تے بلا کون نمانا. فرمایا کہ بھئی ہر طرف ہی اللہ ہے. اب اس نے پتہ کیا کیا, آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا. میں اتنی بات, کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا. حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے, شہید ہوئے تو اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا. اتنا خون. وہ کہنے لگا وزیروں سے, مشیروں سے, طبیبوں سے کہ اتنا خون. تو وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا, ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے, ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جسم کمزور ہو جاتا ہے. یہ بندہ نڈر تھا اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا. حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے, صرف 15 دن. کینسر ہو گیا پیٹ میں. اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں, تو باہر آتی تو وہ گل سڑ کے باہر نکل. اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے. او یارو, ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا. رات کو چیخ مار کے اٹھتا, گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا. وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں. یہ جو بددعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی, یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے سویا نہیں جاتا, تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو, شاید کو بات نکل ہی آئے. پتہ کر لو, دیکھ لو, غور کر لو, توجہ کر لو, شاید کو بات نکل آئے. اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو, اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو. اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ, اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ. لیکن باتیں نکلنے پر بھی ہم ماننے کو تیار. تو یہ مت سمجھے کہ جب انسان کسی کا ظلم کرے گا تو وہ چین کی نیند سوئے گا. جی ہو سکتا, جیسا کرو گے پھر ویسا, جیسا کرو گے پھر ویسا. مجھے بڑی ایک شخص کی, اور میں اس بندے کو داد دیتا ہوں. اس نے بڑی اعلیٰ ایک دفعہ بات کی. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے. تو میں چلا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں. تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر. تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ, پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا ہے, یہ ٹھیک کر رہا ہے. اور وہ روتا تھا شخص, وہ روتا تھا, کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی. تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے. یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا, یہ میرا بنتا تھا, میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا. یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا, میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے. تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں. کہنے لگا نہیں. تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ, تو کس چکر میں پڑ گئی. آپ یقین کریں, آپ سکون دیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے ہیں. نہ کسی کو بتانا, نہ کسی سے ذکر کرنا, وہ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ, پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو, پھر قبر پہ ہی بیٹھ جاؤ. میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے, وہاں بھی کرم کر دے گا اللہ. اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں, وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں, واپس آ جائیں. آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ, اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, ادھر دیکھنا میری طرف. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں, تو آپ یقین کرنا کہ پھر نا شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتا. کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا, تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں. جس بیٹی کو ہم کر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں, ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے. یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر, اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا. تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کریں کہ جو ہمارے ہاں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں, تو پھر دیکھیں معاملات کتنے تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے. تو میرے عزیز یہ مکافات عمل ہے, بڑی جلدی حساب دینا پڑتا ہے, بڑی جلدی, اور ایسے ہی لمبا وقت نہیں بیتتا, بس تھوڑا سا. بخاری شریف میں
حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے، اللہ نے کرم فرمایا، مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے، اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے، تو کبھی کبھی حضور بھی سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندے ہاں تے کدی موڑ میرے ول واگا تے خواب میری چ ایک وار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں، تو سرکار کبھی کبھی جاتے۔ اور یہ وہ صحابی ہے، دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال، فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے۔ حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے۔ ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا، تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی، تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ، جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی، جل گیا سر مبارک، بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر، حضور کی دعاؤں پر بھی قربان۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی تھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ میرے خباب کی۔ دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے، حضور نے دعا کر دی۔ اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا، لیکن نا مکے کے حالات ہیں اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے، اور طاقت میں بھی کافر ہیں، اسلام پہ بظاہر غربت ہے، اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں، پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے، پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کوئی درد اٹھا، اتنی تکلیف کہ ہر طبیب ہر حکیم ہر جگہ گئی، جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر، تجھے آرام آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی، اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سلاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ۔ کہتے ہیں لوہا تپ رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، اس پہ سر پہ رکھ رہا تھا، اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی، کہ یہ انداز ہے قبولیت کا، یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، کوئی بہت زیادہ انقلاب، بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما۔ تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، بڑی جلدی رب کریم وہ فیصلے فرما دیتا ہے، اور بڑی جلدی انصاف ہوتا۔ ہم لوگ نا احتیاط نہیں کرتے، نہ بولنے میں، نہ چلنے میں، نہ بات کرنے میں، نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، نہ ہم نے سفید داڑیاں دیکھنی ہیں، نہ ہم نے علم دیکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی دین کی نسبت دیکھنی ہے، نہ ہم نے تقویٰ دیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت میرے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے تو وہ ہم نے کر کے چھوڑ دی۔ ہم نے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ سامنے جو ہے اس کا معیار کس لحاظ کا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی میں بڑا جذباتی ہوں تو میں اماں کے سامنے بول پڑتا ہوں، میرے سے بات ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں تو بالکل جذباتی نہیں، اگر اماں کے سامنے بول پڑتا ہے تو ایس ایچ او کے سامنے بھی بول کے دکھا، پھر تیرے پتہ چلے گا۔ اگر تو جذباتی ہے اور ابا کے سامنے تجھے غلطی لگ جاتی ہے تو جج صاحب کے سامنے بھی غلطی لگے نا، پھر تو تیرے جذبات کی سمجھ آئے۔ لیکن یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور میری بات پہ اچھی طرح توجہ کریں، غصہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے، تگڑے بندے پہ آتا یہ مڑے بندے پہ آتا ہے، غریب آدمی سمجھدار غصہ ہے، اوہو اتنا یہ غصہ عقل مند ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ یہ جناب حد ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے۔ اور میرے ابا جی بڑی سادی مثالیں کبھی کبھی مجھے سمجھاتے تھے تو میں بڑی بات کو سمجھتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ بھی عجیب ہیں، گالیوں پہ لڑ پڑتے ہیں، اور اتنی لمبی لڑائی ہوتی ہے کہ بات تھانے جاتی ہے، تو جس گالی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوتے ہیں وہ جا کے تھانے ہمیں 2500 گالیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ ہمارا عجیب بیوقوفوں والا عمل ہے کہ جس بنیاد پہ یہاں لڑے تھے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو وہ پھر بڑی رسیلی سجیلی بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے ہم سے محکمہ والے لوگ کیا کرتے ہیں ہم، تو غصہ بڑا ہمارا عجیب و غریب قسم کا۔ اسی طرح کا دکانداروں کا مسئلہ ہے، پائیا چینی والے پہ غصہ آتا ہے جس نے پاؤ لینی ہو، ہے نا جی، یا اس پہ غصہ آتا ہے جس نے ادھار لینا ہو، لیکن
आए हाय, जो कहे कि मैंने तो इकट्ठा लेना है 20 किलो चीनी, उस पर भी कभी गुस्सा है। अगर वो कह दे तोड़ा ठीक नहीं, आता है गुस्सा, कहता है मैं अंदर से नया लेके आता। मैंने तो डॉक्टरों का ये हाल देता है, डॉक्टरों का, आप यकीन करें ये मैं नीचे से शुरू हुआ हूँ, और अगर आप मुझे तज्जिया बयान करने का कहेंगे तो मैं बड़ा ऊपर तक जाऊँगा। मैंने डॉक्टर देखे हैं, डॉक्टर हजरात, गरीब आदमी बेचारा ना, जिसकी कोई सिफारिश आ गई है कि ये गरीब है तो डॉक्टर साहब चलो 500 रुपया छोड़ दें, तो अब डॉक्टर का दिल बड़ा परेशान होता है कि ये जा क्यों नहीं, आ क्यों गया है। और अगर उसको पता चल जाए कि जिस शख्स के साथ मैंने डॉक्टरों को खुद फ़ोन करते देखा है कि आपकी अपॉइंटमेंट थी, आप आए क्यों नहीं, इसलिए कि उसका स्टेटस बढ़ा है, ये आपकी अखलाकी कमज़ोरी है, आप कमज़ोर हैं अखलाकी तौर पे, इस तरह आप करें। तो ये हमारे समझदार जज्बात, सियाने गुस्से और हमारी नाराज़गियाँ, इनके रूप, इससे बचें। कोशिश करें ज़िंदगी में कभी किसी पर इल्ज़ाम न लगाएं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी बंदे के लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात आगे कर। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान किया ना हिसाब के लिए, आप यकीन करें पूरी रूह मुतवज्जे हो जाती, इंसान के जितने लताइफ है वो सारे बेदार हो जाते, उसके बातिन के अंदर तक, गहराई तक वो लफ्ज उतरते। मेरे करीम फरमाते हैं रब क़यामत के दिन बंदों से फरमाएगा कि ये कान और आंखें नहीं बनाई थी, कभी अंधे से मिल के देखे, कभी बहरे से बात करके देखे ना। रब फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए कान और आंखें न बनाई थी? अल्लाह फरमाएगा क्या मैंने तेरे लिए जानवरों को, खेतों को मुसख्खर नहीं किया था? हर जानवर पर तू सवारी करता है, जानवरों के गोश्त खाता है, जानवरों का दूध पीता है, खेत के अंदर हल चलाता है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया, जमीन में जो कुछ है हजरत इंसान के लिए पैदा किया। अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए कान बनाए, आंखें बनाई, तेरे लिए मुसख्खर किया जानवरों को, तेरे लिए मुसख्खर किया खेतों को। फिर रब कहेगा मैंने तुझे खुशहाली, मैंने तुझे सरदारी दी। फिर अल्लाह फरमाएगा ये बता क्या तुझे मिलने का यकीन, क्या तुझे ये खबर नहीं थी कि तेरी रब से भी मुलाकात हो, तुझे अल्लाह के हुजूर भी हाजिर होना है, तुझे इसका यकीन नहीं था? और हदीस पाक का जो आखिरी जुमला है वो हर दिल पर दस्तक देता है। हुजूर फरमाते, रब फरमाएगा मैं भी आज तुझे उसी तरह ही फरामोश कर दूंगा जिस तरह तूने मुझे भुला दिया। जा, तूने अगर मुझे भुला दिया था, आज मैंने भी तुझे फरामोश किया। दुआ करो हमारे साथ ये सलूक। हम तो मालिक के करम की उम्मीद पर ही कब्र में जाएंगे, उसकी रहमत की उम्मीद पर ही मैदान महशर में खड़े होंगे। बाकी पता सारा है सरदार नु कीतियां दा, एदा पर्दा पाया ही तेरा भला होसी। खबर तो सारी है, पता तो सारा है, इल्म तो सारा है। सबसे ज्यादा हम जानते हैं कहां कहां नाफरमानी हुई। याद रखना उसके हुजूर खड़े होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब देना है। अगर जुल्म किया है मुलाजिम पर तो जवाब फिर भी देना है, जुल्म किया है गाहक पर तो जवाब फिर भी देना है, अगर जुल्म किया है पड़ोसी पर तो जवाब फिर भी देना है। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन, महबूब तेरे रब की कसम, अपने लफ्जों में बात करूं, अल्लाह कहता है महबूब मैनू तेरे रब दी कसम मैं इन्हां नू पूछ लेना है, पूछ लेना है, मैंने इनसे सवाल करना। अम्मा कानू यामलून, जो ये अमल करते थे पूछूंगा, सवाल करूंगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, अगर जुल्म किया है भी हिसाब फिर भी, अगर विरासत की तकसीम पर ज्यादती की है बहन भाइयों से हिसाब फिर भी ना है, अगर तरबी की अपने हिसाब फिर भी। तुम सरबराह थे एक इदारे, तुम्हारे पास अमानतें आती, मजमू लोग तुम्हें समझते थे, हाथ चुए थे, तुमने बड़ी इज्जत समय खुशहालियां। फवा रब्बिका लनसअलन्नहुम, तुम्हें हिसाब दे। आज बड़े बड़े लोग हिसाब के डर से, बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे मेहरबानी हिसाब न। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज आई, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना। फरमाते मैंने कहा कोई गुनाहगार आहोजारी कर रहा है, मैं जाके तसल्ली देता हूँ। मैंने जाके देखा, फरमाते लेजा फट गया, कांप गया, और मैं उस दुआ करने वाले के कदमों से लग गया। लोगों तो पता है वो कौन था जो दुहाई दे रहा था कि मालिक हिसाब न। हुसैन का करबला में तन्हा बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, वो शेर खुदा का पोता, फातिमा का जिगर पारा, तालीम उम्मत के लिए हरम मक्का में अल्लाह के आहुजारियां। मालिक वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं मालिक हिसाब न लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना,
زین العابدین آپ کا تو پلو پکڑ کے ساری امت جنت میں جائے گی، آپ کے تو قدموں سے لگ لگ کے ہمارے باپ ہمارے دادا جنت میں جائیں گے، آپ کی دادی سیدہ پاک کے آنچل میں چھپ کے تو ہماری بیٹیاں پناہ مانگیں گی، ہماری مائیں ان کے قدموں سے لگیں گی تو جنت کے راستے کھلیں گے۔ امت کو تعلیم دیتے ہیں ڈرو نہ، اپنی زندگی سنوارو نہ، اپنے شب و روز پر توجہ کرو، بدل نہ جائے یار، اب کچھ اپنی آخرت کا تصور نہ